الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وقال أيضا وعده الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کو اس کی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. یعنی ایک مسلمان کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو دار امتحان بنایا ہے کہ دنیا کی زندگی خوشی کی زندگی ہے، یعنی کبھی خوشی کبھی غمی، اور جنت کے اندر ہمیشہ خوشی ہے اور جہنم کے اندر ہمیشہ غمی ہے. تو دنیا کے اندر کبھی اچھے حالات آئیں گے، کبھی بیماریاں آئے گی، مالی حالات آئیں گے، مالی پریشانیاں آئے گی. کبھی انسان خود بیمار ہوتا ہے، کبھی انسان کے ماں باپ بیمار ہوتے ہیں، کبھی انسان کا باپ بیمار ہوتا ہے، کبھی بھائی بیمار ہوتا ہے، یعنی انسان کے خاندان کا کوئی فرد بیمار ہوتا ہے. یعنی کبھی مالی حالات، کبھی کوئی بیماری پیش آ جاتی ہے. جیسا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پریشانیاں آتی تھی، بیماریاں آتی تھی، صحابہ کرام کو بھی، اولیاء کرام کو بھی. لیکن آج کل یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی گھر کے اندر، کسی گھرانے کے اوپر حالات آ جاتے ہیں، مالی حالات آ جاتے ہیں، کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو لوگ آپس میں بات چیت کرتے ہیں کہ فلانے گھرانے کے اوپر جو حالات آئے ہیں، جو انسان بیمار ہوا ہے، یہ ان کے گناہوں کی وجہ سے، یہ ان کے اعمال کی وجہ سے. ایسے لوگ آپس کے اندر گفتگو کرتے ہیں. میرے بھائیوں، ایسی چیز نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ حالات دو قسم کے ہوتے ہیں، پریشانیاں دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک قسم تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہوتا ہے، کسی گناہ کا عذاب ہوتا ہے
اور قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل عذاب تو آخرت میں دیں گے، لیکن اس سے پہلے دنیا کے اندر انسان کو عذاب پر کچھ مزہ سخت دکھاتے ہیں تاکہ انسان گناہوں کے اوپر جڑی نہ ہو جائے، بریک لگاوے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہو۔ یعنی انسان کے اوپر ایک حالات اس وجہ سے آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو متنبع کرنا چاہتے ہیں، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نوٹس دیتے ہیں کہ اب سنبھل جا، ورنہ آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بڑا ہے۔ تو ایک عذاب کی ایک قسم تو یہ، حالات کی ایک قسم تو یہ، اور دوسری قسم حالات کی کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ مالی حالات میں، بیماریوں کے اندر اس لیے مبتلا کرتا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرے، اس کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ لیکن ہم کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو پریشانیاں ہیں یہ اللہ کا عذاب ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے درجات بلند کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو علماء کرام نے بات لکھی ہے کہ اگر انسان کے اوپر حالات آ جاوے اور حالات آنے کے بعد چاہے بیماری کے حالات ہیں چاہے مالی حالات ہیں، اس کے آنے کے بعد انسان لوگوں سے شکوہ شکایت کرے اور لوگوں سے یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ ایسا کیوں کرتا ہے، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا بگاڑا ہے؟ حالانکہ میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، تسبیحات پڑھتا ہوں، نوافل کا اہتمام کرتا ہوں۔ یعنی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو اس کا رجوع تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا نا، اس کو چھوڑ دے۔ یعنی حالات کے آنے سے پہلے 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا، قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا، لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا، لیکن جیسے ہی حالات آئے اس نے نماز پڑھنا بند کیا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا بند کیا اور لوگوں کی مدد کرنا بند کیا اور لوگوں سے کہنا شروع کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا میں نے کیا بگاڑا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے۔ تو علماء کرام یہاں لکھتے ہیں کہ جب انسان حالات آنے کے بعد لوگوں سے شکوہ شکایت کرنا شروع کرے اور عبادت کو چھوڑ دے، مسجد میں آنا چھوڑ دے، تو سمجھ جاؤ یہ حالات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے۔ اور حالات آنے کے بعد انسان کا رجوع اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف زیادہ ہو جائے، یہ نماز پڑھتا تھا لیکن حالات آئے، بیمار ہو گیا، کوئی بے روزگاری ہے، دکان ہے دکان نہیں چل رہی ہے، مالی حالات ہے، لیکن ان حالات کے بعد انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کانٹیکٹ زیادہ ہو گیا۔ پہلے 5 وقت کی نماز پڑھنا تھا لیکن اب تہجد کا اہتمام کر رہا ہے، اشراق کا اہتمام کر رہا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا کثرت ہو گئی، درود شریف کا زیادہ اہتمام ہو گیا۔ تو علماء کرام لکھتے ہیں یہ سمجھ جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حالات ہے یہ حالات عذاب نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت بن کر ہے۔ اور ایسے واقعات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اللہ والے کے اوپر حالات کے اندر مبتلا کیا، لیکن حالات آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو، اس اللہ کے ولی کے درجات کو زیادہ بلند کیا۔ اب کوئی اعتراض کر سکتا ہے، کوئی سوال کر سکتا ہے کہ جب ایک انسان نماز پڑھتا ہے، اللہ کا حکم پورا کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ اپناتا ہے، تو اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نعمتوں کے اندر ہی رکھے، کبھی اس کو مالی پریشانیاں نہ آئے، کبھی بیماریاں نہ آئے۔ محبت کا تقاضا یہ تھا۔ علماء کرام اس کا جواب دیتے ہیں جیسا کہ میں نے کہا کہ دنیاوی زندگی کے اندر کبھی خوشی بھی آتی ہے، کبھی غمی بھی آتی ہے۔ انبیاء کرام کے اوپر بھی حالات آئے، صحابہ کرام کے اوپر بھی حالات آئے، اولیاء کرام کے اوپر بھی حالات آئے۔ تو اس کا کہا محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کب کیا حالات نہ حالات آتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کرام مثال لے کر سمجھاتے ہیں کہ ایک شخص کے جسم کے اوپر پھوڑا نکل آیا، ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو آپریشن کرانا پڑے گا، تو انسان تیار ہو جاتا ہے، اس کو معلوم ہے
کہ آپریشن کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوگی، میرے پیسے بھی جائیں گے، لیکن تیار ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس آپریشن کے بعد میرے جسم کے اندر اچھا ہو جائے گا، میرا زخم اچھا ہو جائے گا اور اس کو سکون ملے گا۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ حالات لا کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ میرے بندے کو ان حالات کی وجہ سے نیند حرام ہو جائے گی، پریشان ہو جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے کو ان حالات کے بعد سکون ملے، راحت ملے، اس کے گناہ معاف ہو جائے۔ اسی طرح علماء کرام دوسری مثال بیان فرماتے ہیں، یہ بچہ جب اسکول جاتا ہے تو روتا ہے، چلاتا ہے، لیکن اس کا باپ یا اس کی والدہ اس کو پکڑ کر اسکول بھیجتی ہے، اسکول لے جاتی ہے، مدرسہ لے جاتی ہے، لیکن یہ بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، لیکن یہی بچہ جب بڑا ہوگا تب اس کو پتا چلے گا، وہ سوچے گا کہ یہ کہے گا کہ میری ماں نے بچپن میں تو میرے ساتھ جو کیا، جب میں اسکول نہیں جاتا تھا تو مجھ کو میری ماں مارتی تھی، میرا باپ میری پٹائی کرتا تھا، جب مدرسہ نہیں جاتا تھا تو میری ماں میری پٹائی کرتی تھی، میرا باپ میری پٹائی کرتا تھا۔ اس وقت پتا چلے گا، اس وقت بچہ یہ سوچے گا کہ میرے باپ نے میرے ساتھ اچھا کیا، میری ماں نے میرے ساتھ اچھا کیا۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ حالات آنے کے بعد جب حالات پورے ہو جاتے، ختم ہو جاتے ہیں، اور انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جائے گا اور ان حالات کی وجہ سے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو معاف کیے ہیں ان گناہوں کو معاف ہوتے ہوئے اپنے نامہ اعمال کے اندر دیکھے گا تو اس کو کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے کو جو حالات لائے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اچھا کیا۔ تو میرے بھائیوں، اسی طرح علماء کرام دوسری مثال دیتے ہیں کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ماں نہلاتی ہے تو بچہ روتا ہے، تو بچہ اس وقت یہ سوچتا ہے کہ میری ماں میرے ساتھ ظلم کرتی ہے، لیکن جب بچہ بڑا ہوتا ہے تب سوچتا ہے کہ میری ماں نے بچپن کے اندر مجھ کو اچھی طریقے سے بنایا۔ تو اسی طرح جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جائے گا اور اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا تو بعض ایسے گناہ کو دیکھے گا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیا ہے اور اس کی وجہ یہ حالات بھی، تو اللہ انسان سوچے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو میرے اوپر حالات لائے بہت اچھا کیا کہ ان حالات کی وجہ سے میرے گناہ معاف ہوئے۔ تو میرے بھائیوں، جب حالات آ جائے تو ایک حال میں نے شروع کے اندر کہا کہ حالات آوے اور ان حالات کے بعد اگر انسان کا کانٹیکٹ، انسان کا رجوع اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف زیادہ ہو جاوے تو سمجھ جاؤ یہ حالات انسان کے لیے رحمت۔ اور حالات آنے کے بعد انسان مسجد کو چھوڑ دے، نماز پڑھنا چھوڑ دے، اللہ کے حکم کو چھوڑ دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دے، تو انسان سمجھ دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس سے جو حالات ہیں یہ حالات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے۔ اب ہمیں سوچنا ہے کہ حالات کے بعد ہماری کیا زندگی گزرتی ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ کسی زمانے کے اندر ایک یہودی کی آخری حالت تھی، تو اس کی ایک خواہش تھی کہ مجھ کو مچھلی کھانی، اور ایک مسلمان کی آخری حالت تھی، اس کی ایک خواہش ہوئی کہ مجھ کو زیتون کا تیل استعمال کرنا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو فرشتوں کو بلایا اور یہ کہا کہ فلاں مسلمان بندہ آخری حالت میں ہے اور اس کو زیتون کا تیل استعمال کرنے کی خواہش ہے اور اس کی الماری کے اندر زیتون کا تیل ہے، اس کو ضائع کر دو۔ اور پھر دوسرے فرشتے کو کہا کہ فلاں یہودی اس کی آخری حالت ہے، اس کو مچھلی کھانے کا شوق ہے، کسی جگہ سے مچھلی پکڑ کر اس کے گھر کے تالاب کے اندر ڈالے۔ دونوں فرشتوں کے آپس میں ملاقات ہوئی راستے کے اندر، پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ایک دوسرے کی باتیں سنی تو تعجب کرنے لگے کہ ایک مسلمان بندہ اللہ کا حکم پورا کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ حالانکہ زیتون کا تیل اس الماری کے اندر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ضائع کرنے کا حکم دیا، اور ایک یہودی جو اللہ کو نہ ماننے والا، اس کو مچھلی کھانے کی خواہش ہے، اس کے تالاب کے اندر نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ کسی جگہ سے مچھلی پکڑ کر لاؤ اور اس کے تالاب کے اندر ڈالو۔ سمجھ میں نہیں آیا۔ اب واقعہ ہو گیا، دونوں فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گئے
اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ میں نہیں آیا، ایک بندہ تیرا حکم پورا کرنے والا تھا، اس کو ماننے والا تھا، اس کو زیتون کا تیل استعمال کرنے کی خواہش ہوئی، حالانکہ تیل اس کی الماری کے اندر تھا، تو نے ضائع کروا دیا، اور ایک یہودی جو اس کو نہ ماننے والا، اس کو مچھلی کھانے کی خواہش ہوئی، اس کے تالاب کے اندر نہیں تھا، تو نے یہ حکم دیا کہ فلانی جگہ سے مچھلی پکڑ کر اس کے تالاب کے اندر ڈال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے فرشتوں، میرے حکم ایسے ہوتے ہیں کہ انسان اور آپ بھی بات اس کی حکمت نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ دراصل بات یہ تھی کہ یہودی نے بہت سے اچھے کام کیے تھے، تو اس کے ہر نیکی کا بدلہ میں نے چکا دیا، ایک نیکی کا بدلہ باقی تھا۔ اور قرآن کریم کے اندر اور احادیث کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو غیر مسلم بھی کوئی اللہ کا حکم پورا کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ اس کو دنیا کے اندر دے دیتا ہے۔ تو اس نے بہت سارے نیک عمل کیے تھے، تو اس کے نیک اعمالوں کا بدلہ میں نے چکا دیا، صرف ایک نیکی باقی تھی، اس لیے اس کی خواہش تھی کہ اس کو مچھلی مل جائے، تو میں نے اس کی خواہش پوری کر دی تاکہ اس کو دنیا کے اندر اس کی نیک عمل کا بدلہ مل جائے۔ اور جو مسلمان بندہ تھا، میں نے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے تھے، بیماری کے اندر ایک گناہ باقی تھا، تو میں نے اس کی خواہش کو توڑ کر، جو اس کو زیتون کا تیل استعمال کرنے کی خواہش تھی، اس کو توڑ کر میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو بات اللہ تبارک و تعالیٰ حالات لا کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حالات آتے ہیں کہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں نے شروع کے اندر کہا کہ گناہوں کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ حالات لا کر انسان کے گناہوں کو معاف کرنا چاہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ایک انسان کے اوپر حالات آ جائے، مالی حالات، بیماری آ جائے، تو ایک انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ تو قرآن کریم ہم کو کیا کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہم کو کیا کہتی ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نماز پڑھنے کا طریقہ ہم کو سکھایا، اسی پر ایک مسلمان مالی حالات میں، بیماری کے حالات میں کیسے زندگی گزارے، یہ قرآن کریم اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہم کو ہماری رہنمائی فرماتی ہے۔ یہ تو ہمارا قصور ہے، یہ تو ہماری کمی ہے کہ ہم اللہ کی بات کو سننے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننے کے لیے ایسے وقت پر آتے ہیں جب 5 منٹ باقی ہوتی ہے، جب 3 منٹ باقی ہوتی ہے۔ میرے بھائی، ہم جلدی آیا کریں، انشاءاللہ ہم جلدی آیا کریں گے۔ اللہ ہم کو کیا کہنا چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہم کو کیا کہنا چاہتی ہے، اللہ نے معاف فرمائے۔ ایک 25 ہو جاتی ہے، لیکن ہماری مسجد خالی ہوتی ہے، بہت کم تعداد کے اندر ہوتے ہیں ہمارے مسلمان پر۔ کہ جمعہ کا بیان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ جہاں بیانوں کے اوپر پابندی لگا دی، کہ ان کی وجہ سے وہاں کے مسلمانوں کی ایسی حالت ہوئی۔ مفتی احمد صاحب خانپوری بیان فرماتے ہیں، اسی کا مفتی محمد صاحب بہادری رحمت دامت برکات ملالیہ فرماتے ہیں کہ ہم ایسے ملک کے اندر گئے کہ جہاں ایسی مسجد تھی، وہاں کی جماعت خانے کے اندر 6000 مصلی آ جاتے ہیں، جہاں صحیح بخاری لکھی گئی، جہاں صحیح مسلم لکھی گئی، لیکن ہم وہاں گئے، ان کی قبر کے اوپر گئے، وہاں خرافات جو رہی تھی۔ ہم نے 2-3 مسلمانوں کو پوچھا کہ پہلا کلمہ کیا ہے، نہیں بدلا سکی۔ اس کی وجہ یہ غفلت، لاپرواہی۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو جمعہ کا بیان ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کریں۔ وہاں جن ممالک کے اندر اس کے اوپر پابندی لگی، وہاں کے مسلمانوں کی حالت ایسے ہو گئی کہ انسان بیان بھی نہیں کر سکتا ہے۔ میں نے بیان کیا کہ ایسی مسجد کے جہاں 6000 مصلی، اور اس کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ وضو کھانے سے اگر انسان شروع کرے اور رکوع کے اندر امام صاحب ہو تو انسان رکوع بھی نہیں پا سکتا ہے، اتنی بڑی مسجد۔ لیکن وہاں کے حالات، وہاں کے مسلمانوں کی غفلت کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے ایسے حالات ہوئے کہ کلمہ بھی نہیں آ رہا ہے۔ تو کچھ سوچے، تو بہرحال جب حالات آ جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو، نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد حاصل کرو، کہ نماز پڑھنے کی وجہ سے مالی حالت اچھی ہو جاتی ہے، اسی طرح بیماریاں دور ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ
کہ خزانے کھل جاتے ہیں. اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستی والے کسی گاؤں والے تقوی اختیار کرے ایمان لے آوے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، ہم ان کے اوپر آسمان اور زمین کے دروازے کھولے. تقوی کی بنیاد پر اللہ کے حکم پورا کرنے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان اور زمین کے دروازے کھول لیتا ہے. تو نمازوں کا اہتمام کرے. اسی طرح صبر کا دامن نہ چھوڑے. قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کے اوپر کیا دے گا اس کا تذکرہ ہے. دنیاوی زندگی ہے، حالات آئیں گے تو ہم نمازوں کا اہتمام کریں، صبر کریں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا خود ذکر کریں. ذکر کے اندر نماز بھی آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف بھیجنا بھی آ گیا. لیکن آج کل کے مسلمان درود شریف کا اہتمام نہیں کرتے ہیں. حالانکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کتنی قربانیاں دی، پوری زندگی کھپا دی، لیکن ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف نہیں بھیجتے. ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں کہ میں عاشق رسول ہوں، میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوں. یہ ہمارا دعویٰ ہے لیکن ہمارے پاس دلیل نہیں ہے. آج کا عاشق رسول کی یہ حالت ہے کہ نماز نہیں پڑھتا ہے، داڑھی نہیں رکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود نہیں بھیجتا ہے، رسم و رواج والی زندگی گزارتا ہے اور اپنے آپ کو عاشق رسول ہوتا ہے. عاشق رسول تو وہ ہوتا ہے کہ جو نمازوں کا اہتمام کرنے والا ہوتا ہے، جو داڑھی رکھنے والا ہوتا ہے، جو رسم و رواج کو چھوڑنے والا ہوتا ہے، جو قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کے مطابق زندگی گزارنے والا ہوتا ہے، اس کو عاشق رسول کہتے ہیں. لیکن آج کل حالت اس کے بالکل عکس، لوگ اس کو عاشق رسول نہیں کہتے ہیں. جو نماز پڑھتا ہے، جو درود شریف کا اہتمام کرتا ہے، جو رسم و رواج والی زندگی نہیں گزارتا ہے، اس کو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عاشق رسول نہیں ہے. میرے بھائیوں یہ بات غلط ہے. عاشق رسول تو جو ہوتا ہے جو درود شریف کا اہتمام کرنے والا ہوتا ہے، جو قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والا ہوتا ہے، جو درود شریف کا اہتمام کرنے والا ہوتا ہے. تو ہم ذکر کا اہتمام کریں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الا کہ سنو بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ سنو اللہ کے ذکر کے اندر دلوں کا اطمینان ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کو سکون ملتا ہے. غالب بن سفیان ثوری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے ہیں کہ اگر بادشاہ کو پتہ چل جائے کہ ہمارے دلوں کے اندر کیا سکون ہے تو ان سکون کو حاصل کرنے کے لیے تلوار لے کر ہمارا مقابلہ کرے. لیکن ان کو کیا پتا کہ ہم کو جو سکون ملا ہے کیسے ملا ہے. ہم کو سکون تو ملا ہے نمازوں کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھانے سے ملا ہے. تو میرے بھائیوں مال و اسباب کے اندر سکون نہیں ہے. سکون تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اپنانے سے سکون ملتا ہے. تو سب کریں گے نہیں. بس خلاصے کے طور پہ یہ بات کہتا ہوں کہ جب کسی کے اوپر حالات آ جائے تو لوگ آپس کے اندر باتیں کرتے ہیں کہ اس کے اوپر جو حالات آئے ہیں یہ اس کے گناہوں کی وجہ سے ہے، اس کے کرتوتوں کی وجہ سے. ایسی بات نہیں ہے. حالات دو قسم کے ہیں. ایک حالات یہ ہے کہ حالات آنے کے بعد انسان کا جو رجوع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وہ بڑھ جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حالات ہیں یہ رحمت ہے. اور حالات آنے کے بعد انسان کا رجوع اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کم ہو جائے، نمازوں کا اہتمام نہ کرے، قرآن کریم کی تلاوت نہ کرے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عذاب کا مزہ چکاتے ہیں. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، بڑے عذاب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر کچھ عذاب کا مزہ چکاتے ہیں تاکہ انسان کی طرف بھی ہو جائے. تو سب عمل کریں گے نہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.